وہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی پرسنٹیج کچھ اور ہے ایز کمپیئر ٹو بوتھ بوائز اینڈ گرلس کہ جنہوں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا. تو میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو کہا تھا کلاس میں ایک چھوٹا سا فیل ایسے 5 منٹ لگتے ہیں, ہارڈلی 5 منٹ, ٹھیک ہے, ورنہ 1 سے 2 منٹ میں آپ وضو کر لیتے ہیں اور آپ پورا دن یہاں پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا نیکی میں شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے آئی تھنک سورۃ نور ہے یا سورۃ نساء ہے, اس میں سے میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ قرآن پاک میں مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سبق کس کو ہے, مرد کو دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نظریں نیچے رکھیں. کیوں نیچے رکھنے ہیں؟ تاکہ آپ میں وہ احساسات اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایک کمٹمنٹ ہو گئی ایسے سمجھے یا وٹ شیطان کی وہ کنڈیشن تھی کہ جی میرا بندہ بھی ایک ہر بندے کے ساتھ میرے بندے کے ساتھ رہے گا, تو وہ ساتھ ہی ہوتا ہے ہم, تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے. اس وجہ سے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جی مردوں نے اپنی نظریں نیچے رکھنی ہیں. اس کے بعد مختلف آگے صورت چلتی ہے اور اس میں آتا ہے جو آپ کی عورتیں ہیں نبی, جو آپ کے گھر کی عورتیں, اس کا مطلب یہی ہے جو آپ کے اہل بیت ہے اور جو آپ کی آنے والی امت ہے ان کو کہہ دیں کہ وہ بناؤ سنگار نہ کریں سوائے اپنے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے گھروں میں بناؤ سنگار کے علاوہ آپ کو ممانعت کی گئی ہے, اور ایسی چیزیں بھی نہ پہنیں کہ جس کی چھلکار باہر کے مردوں تک پہنچے, ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جس کی خوشبو دوسرے مردوں تک پہنچے, اور جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں ڈال دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ پردہ کر لیں. یہ تمام چیزیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے, صرف اس وجہ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, رسک فیکٹر اگین ہم پبلک ہیلتھ میں وہی رسک فیکٹر کی بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی یہ رسک فیکٹر ہی ہے تاکہ وہ رسک فیکٹر ہی جنم نہ لے. وہ جو انسان کے اندر کسی کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے وہی پیدا نہ ہو. جب آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو آپ کے اندر وہ تجسس بھی نہیں آئے گا ایک دوسرے کو جاننے کے لیے. تو یہ تو قرآن پاک نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس نہیں. اب اس کے علاوہ اس وقت ہمارا زمانہ جو پہنچا ہوا ہے وہ بہت ایڈوانس پہنچا ہوا ہے, اس سے باتیں آگے نکل چکی ہوئی ہیں. ہمیں اس طرح کے میٹیریل مل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو تجسس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی میرج لائف ہوتی ہے, اب آپ نے اپنی زندگی میں اگر کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں, کچھ گن دیکھا ہے یا آپ نے اس کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں وہی رہتا ہے. جب آپ اپنی میرج لائف میں ہوتے ہو تو آپ کیا سوچتے ہو, آپ کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو ایک سوشل انوائرمنٹ میں رہیں گے جہاں پہ وہ بری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, پھر آپ اپنی دوسرا جو آپ کا اسپاؤس ہے, جو آپ کا پارٹنر ہے, آپ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ غلاظت سے بچیں گے, اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا, تو آپ کے ذہن میں وہ چیز کبھی آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میرج لائف کے بعد وہ اپنے اسپاؤس کے اوپر عجیب سی تہمت کا شکار اس کو کر رہے تھے, اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے تھے. وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ان چیزوں سے وہ خود انٹریکشن میں آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے, اس غلاظت کی وجہ سے وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ایون کہ وہ اپنے اسپاؤس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن جب اسلام نے کہہ دیا کہ آپ ان چیزوں سے رک جائیں, جب آپ رک جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں آنی نہیں ہیں, وہ ٹرسٹ کا لیول ہی اور رہے گا. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کی بانڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی مضبوط کرے گا. یہ تو تھوڑا سا تھا قرآن پاک سے. اس وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, اب جہاں پہ جتنے بچوں نے تلاوت کی ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ بچوں کی آواز اچھی ہے. ٹھیک ہے, کسی حد تک ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن ساتھ میں ہمیں کیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ رب عظیم ہم سے کروانا کیا چاہ رہا ہے, ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے. تو یہ ضروری ہے ہماری لائف میں. اس وجہ سے شاید میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد کوشش کر لیا کریں. اگر نہیں بھی اٹھ پاتے تو آپ جب بھی آپ کو موقع ملے قضا بھی پڑھ لیں, اور آپ تھوڑا سا 5 منٹ 2 منٹ کے لیے آپ اردو ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کی یوٹیوب کے اوپر لگا لیں. وہ آپ کم سے کم 2 منٹ جو ہوگے وہ جسٹ آپ جو بھی ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے, تو اس کو آپ اپنی لائف میں ذرا دیکھ لیا کریں کہ اس وقت آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, اللہ پاک ہم سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, قرآن پاک میں وہ آپ سے بات کرتا ہے, نماز کے لیے آپ جاتے ہیں, آپ بات کر لیتے ہیں اس سے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت آپ کی کنسنٹریشن کہاں پہ, آپ اللہ پاک کے ساتھ موجود ہو رہے ہیں یا آپ کھڑے تو نماز میں لیکن آپ پریزنٹ نہیں ہو رہے. یہ تو ہو گیا تھوڑا بہت قرآن پاک سے. اب میں آؤں گا حدیث پاک کی طرف سے. حضور پاک کی حدیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن پاک اور عطرت. عطرت مطلب کہ میری اہل بیت. سیم کچھ اور کتابوں میں یہی جو حدیث پاک ہے وہ اس طرح چاہیے, میں آپ کے درمیان میں قرآن پاک اور ہے اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ٹھیک ہے، تو دونوں بھی متفق ہیں تمام لوگ. تو اس میں اگین ایک اور اس کے سپورٹنگ میں آتی ہے کہ تم سب میں سے میرا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آپ سب کو آپ کے مال اسباب، آپ کے ماں باپ، آپ کی اپنی ذات سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، مین کہ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ حضور پاک کا. اس کے پیچھے بھی پوری کہانی، انہوں نے اپنی دولت لٹا دی، انہوں نے ہمارے لیے ہجرت کی، انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے کیا کیا کیا، اور ایٹ دا اینڈ ان کی لائف میں سب سے بڑی چیز جو ایسے سمجھے ان کو غم زدہ کرتی تھی وہ یہی چیز تھی کہ میں نے اپنی امت کو کس طرح سے بچانا ہے. ہمارے لیے وہ دعائیں کرتے گئے. اتنا ہمارا ایسے سمجھے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں یہ آپ کو خود پہچاننا چاہیے کہ حضور پاک جیسی ہستی ہمارے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اس کو آپ نے ضرور اپنی لائف میں ان چیزوں کو فوکس رکھنا ہے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں اور ہمیں اس کے حوالے سے کیا کہا گیا. اور ایٹ دا اینڈ حضور پاک نے جو کچھ کیا اپنی لائف میں، ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ میں اجر رسالت آپ لوگوں سے کیا مانگتا ہوں؟ کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے سوا. ٹھیک ہے، تو اس میں کہ ہمارا فوکس دیکھیں حضور پاک نے نچوڑ دے دیا ہے ہمیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ رہنا ہے. قرآن پاک کے ساتھ رہیں، اہل سنت کے ساتھ رہیں اور اہل بیت کے ساتھ رہیں. اور جب تک میں عزیز ہوں آپ لوگوں کو آپ کی ذات سے بڑھ کے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حضور کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہونی چاہیے، جو حضور کا غم ہے وہ ہمارا غم ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے، کچھ لوگ ایسے آئے حضور پاک کے فوراً بعد کہ 50 ایئر کے اندر ہی وہ سارے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. ان کی جو وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرا اجر رسالت یہ ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیں کہ ان کے بعد جانے کے بعد مسلمانوں نے کیا ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا. وہ ثانیہ ہر کسی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. چیزوں کے بارے میں بہت ساری آپ قرآن پاک پڑھیں گے، بہت ساری ہماری آلتو ہسٹری جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے. وہ اگین اس میں جب ملوکیت آ گئی ہماری خلافت کے اندر تو وہاں پہ پھر وہ لوگوں نے اپنی صرف بادشاہت کو پریفر کرنا شروع کر دیا ایز کمپیئر ٹو اسلام کے. تو وہاں پہ انہوں نے پھر ایسا ایسا چیزوں کو مینپولیٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج یہ مختلف جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا یہ اسی کا ریزلٹنٹ ہے کہ لوگوں نے جیسے آج دیکھ لیں، سمپلی آپ دیکھ لیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت، اپنا مال بچاؤ کے پروگرام میں کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو. آپ کی فوج بھی کیا ہے، وہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آپ کی عدلیہ چوروں کے ساتھ ملی ہے. سیم یہی ٹرینڈ چلتا رہا اسلام کے ساتھ کہ اسلام کا بیڑا گرک ہوا بھی وہیں پہ. ہماری بڑی ایک سمجھ بہت بڑی سلطنت تھی، اسلام کی گرپ الگ سے تھی، لیکن جب ہر کوئی اپنی میں پڑ گیا، صرف اپنے مال تک پڑ گیا تو اسلام کمزور ہوتا گیا. اور آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں. ہماری یونٹی صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے محمد. لا الہ الا اللہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی ظاہر بات ہے جو مختلف مذاہب ہیں ان میں بھی ہے، کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جو بات ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، جو سب سے بڑی یونیک چیز ہے ہمارے فرقوں کے اندر ہے، اور وہی ہمارے لیے یونٹی ہے. اور ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ ان احادیث پہ ہونا چاہیے جو سب کے درمیان کامن ہے، اور وہ یہی حدیث ہیں جن کے اوپر میں نے فوکس کیا ہے. اور بھی بہت ساری ہوں گی، لیکن جو مجھے لگا کہ ہماری لائف کا کیا فوکس ہونا چاہیے، مجھے ان 3 حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. کہ آپ نے کہاں پہ رکنا ہے قرآن پاک، آپ نے کہاں پہ رکنا ہے سنت پہ، آپ نے کہاں پہ رکنا ہے اہل بیت پہ. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ حضور کی خوشنودی، اور وہ تب ہی ہے جب ان کی خوشی میں ہم خوشی منائیں گے اور ان کے غم میں غم منائیں گے. ایز بین ایک اور میں بات کر رہا ہوں کہ جو کہ بار بار اللہ حضور پاک نے ذکر کر دیا اپنی اہل بیت کا، تو ہمیشہ خیال کیا کریں آپ کی لائف میں جو بھی ان کی اہل بیت میں سے آپ کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں یا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سادات ہیں ہمیشہ ان کا خیال کیا کریں. ان کے اوپر سادات کے اوپر الگ سے رسپانسبلٹی زیادہ ہے. میں خود سادات سے ہوں، میں جو گناہ کرتا ہوں میرا گناہ صرف اس کی ایک گناہ نہیں ہے، وہ 10 گناہ اس کی ایسے مجھے برڈن بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کی آل میں سے ہوں. جو ایک امتی ہے اس کے اوپر یہ ایک چیز اپلائی نہیں ہوتی. اس نے ایک گناہ کیا اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اس نے ایک نیکی کی اس کی نیکی بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، آج دو اور بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں. لائک ہمارے پاس رمضان شریف آ جاتا ہے، روزے کے ساتھ نماز پڑھنا یا پرسوں اگر کوئی نئی کام کرنا، یا جیسے آپ وضو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ایک نیکی آپ ناک سننے کی تھی وہ 10 گنا ہو سکتا ہے زیادہ. لیکن جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی الگ ہیں، ایک ان کی الگ سے ہیں، اور ایک جو سادات ہے جو ان کے خاندان سے ہے اس کے اوپر الگ سے ہے.
آپ کو ریوارڈ بھی اچھا مل سکتا ہے اگر آپ صداقت میں سے ہیں تو آپ کے اوپر پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اور ایک امتی ہونے کے ناطے آپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی لائف میں آپ کا انٹریکشن کس طرح سے ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے ایک اور چیز میں کہوں گا, کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی کے کہنے پہ کبھی یقین نہیں کرنا بیٹا, چاہے وہ اسلام کے لحاظ سے ہو چاہے وہ جنرل لائف کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ جی فلانا جو لڑکا ہے وہ بڑا گندا ہے, فلانی لڑکی جو ہے وہ بڑی گندی ہے, اس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کی جو کیبنٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے, کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا. بعض کا چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو جاننے تک, صرف پوچھنے تک. آپ کو کوئی لگتا ہے تو آپ اس کو خود دیکھیں, اس بندے کے ساتھ انٹریکشن دیکھیں, خود آبزرو کریں. کبھی کسی اور کے کہنے سے آپ نے کسی کی بھی ججمنٹ نہیں کرنی. یہ لائف میں یاد رکھیے گا, چاہے وہ سمپل آپ کے ریلیشنز ہوں, آپ کے گھر کے ریلیشنز ہوں, آپ کہیں پہ آپ کی شادی ہو کے جاتی ہے وہاں کے ریلیشنز ہوں, یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی باتیں ہوں. آج کل ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہر فرقے میں لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, جو ان فرقوں کو لے کے چل رہے ہیں لوگ, انہوں نے اپنی روزی روٹی کا سارا بندھن اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ڈفرینسز کو شارپ کرنا ہے, تب بھی تو ہماری بات بنی رہے گی, تب بھی لوگ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن اگر ہم نے ان ڈفرینسز کو ختم کر دیا تو یہ سارے آپس میں ایک ہو جائیں گے, ایک دوسرے کی اصل کو جانیں گے, اور جب یہ اپنی اصل کو جان گئے تو ہماری روزی روٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ لوگ اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی بیسک قصور ہے کہ ہم اپنی مسجد کے امام کو اس کی ضروریات کا کتنا خیال کرتے ہیں. وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, لیکن ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. کیا دے رہے ہوتے ہیں اس کو, اس کو 3 ٹائم کا بڑی مشکل سے کھانا ملتا ہے, اور کیا دیتے ہیں 5,000 8,000 10,000. مجھے نہیں لگتا جو ایک محلے کی مسجد ہو اس کو اس سے زیادہ دیا جاتا ہو. اس وقت بیسک نیڈس کتنی ہے, حکومت نے بھی کہا ہوا کہ 25,000 ہے. تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ہر طرح سے ساتھ دے کے چلیں. لیکن جب آپ جس بندے پر کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو مذہبی طور پر جس نے آپ کی گروتھ کرنی ہے, لیکن اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں گے اپنی جان کے, بھوک سے بڑھ کے کوئی بھی دشمن نہیں ہے آپ کا, یہ یاد رکھیے گا. لیکن جو آپ کو روٹی دے گا نا اس کے لیے آپ ہر چیز بیچ دیں گے, اپنا ایمان تک بیچ دیں گے. بالکل ظاہر بات ہے جب اس کو تھوڑا سا کشن ملے گا کسی سائڈ سے, کچھ زیادہ اچھا ملے گا, تو وہ پھر اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا. جب اس کے بچے گھر میں بھوکے ہوں گے, اس کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, فیسیں نہیں ہوں گے, ان کے بھی بہت سارے ڈرامے بھی ہیں اس کے اوپر. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ جو مولوی حضرات دکھاتے ہیں, مولانا دکھاتے ہیں, ان کے گھر کے بہت ہی تنگ ہوتا ہے, کھانے پینے کو لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ انہیں چیزوں میں آپ کو مینیپولیشن بھی دکھائی جاتی ہے کہ وہ بیچارے کس طرح سے سوسائٹی کے آ کر مینیپولیٹ ہوتے ہیں, نیگیٹو چیزوں کو وہ کس طرح سے پھر آگے لے کے آتے ہیں. تو ہمیشہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو ہیلدی بنانا ہے. ہیلدی اگین وہی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کی فزیکل لائف کا بھی خیال کرنا ہے, ان کے مینٹلی اسٹیٹس کا بھی خیال کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہمیشہ آپ کا مینٹل لیول ہوتا ہے. ڈسٹرب آپ سب سے پہلے وہیں سے ہوتے ہیں. مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے تو آپ کی فزیکل لائف آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کو پھر کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر آپ اپنی لائف میں فیئر انفیئر مینس نہیں دیکھتے, آپ بس پھر چلے جاتے ہو. اور جب ایک دفعہ آپ کوئی چیز انفیئر کر لیتے ہو پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو انفیئر مین کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے وہ جھوٹ کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا تو اس کو سچ کرنے کے لیے آپ کو کئی سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے لائف میں کوئی غلط کام کیا ہے, اس کو آپ پھر کیا اس غلط کام کو چھپانے کے لیے اور بھی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں, برے کام بھی کر جاتے ہیں. صرف کیا ہے کہ ایک کام کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ جی ہمارے یہاں سب سے بڑی بری چیز کیا ہے, یہی سب سے بڑی بری چیز ہے کہ ہم رشوت لیتے ہیں اور ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. اگین وہی بات ہے, ہم وہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں اور ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں. وہ آپ اس کو ہم ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں کلچر ہی ایسا ہے, رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ملک ریاض کے ساتھ آپ بیٹھیں تو وہ تو ویسے ہی آپ کو پٹی پڑھا دے گا کہ پاکستان تو بالکل نہیں کرتا ہے, آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. آج بیٹا اس کلاس سے ہو, چلے بیٹا